بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے مسائل بہشتی دیور، صفحہ نمبر ہے 106 106۔ ہماری بات چل رہی تھی خواتین کے مینسز وغیرہ کے متعلق، بات چل رہی تھی وہ ہے حیض و استحاضہ کی چند صورتیں اور ان کے احکامات۔ مسئلہ: اگر 1 یا 2 دن خون آ کے بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے۔ کسی خاتون کو 1 یا 2 دن ہی آ کے بند ہو گیا، خون آ کے بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے۔ ابھی وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی خاوند کے قریب جانا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے گا دوبارہ، تو اب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ جو پہلے 1 دن یا 2 دن آیا تھا، خون آیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ حیض کا مینسز ہی کا زمانہ تھا۔ حساب سے حیض کے جتنے دن ہوں ان کو حیض سمجھے اور پھر غسل کر کے نماز پڑھے۔ یعنی ایسے ہوگا نا کہ ایک خاتون کے جو دن تھے وہی دن سٹارٹ ہوئے تھے، لیکن 1 دن کے بعد ہی بند ہو گئے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ خاتون کے 5 دن کی عادت ہے، تو 1 دن آ کے ان جن دنوں میں عادت ہے انہی دنوں میں سٹارٹنگ ہوئی، لیکن 1 دن کے بعد بند ہو گئے، تو اب دوبارہ آ ہی نہیں رہے، تو عورت تو پھر غسل کرنا تو ضروری نہیں ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو یہ تو مینسز نہیں بنے تھے، حیض نہیں تھا، یہ تو استحاضہ تھا، استحاضہ کے بعد تو غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو نمازیں تو پڑھنا شروع کر دے۔ جب اس کو لگ رہا ہے نا کہ ابھی نہیں آ رہے تو نمازیں شروع کر دے۔ اس کا اب لیکن اس نے نوٹ کر کے رکھنا ہے اور پورا دھیان رکھنا ہے 15 دن تک۔ اگر تو اگلے 15 دن میں بیچ میں ایک دفعہ بھی اگر سپاٹنگ ہو جاتی ہے تو معاملہ چینج ہو جائے گا، نہیں ہوتی تو پھر معاملہ چینج ہوگا، نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پہلے والا بھی بیکار تھا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نمازیں جاری رکھیں گے۔ اور اگر ایک دفعہ بھی سپاٹنگ ہو جاتی ہے 15 دن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا 1 دن تھا نا وہ مینسس کا تھا، وہ حیض کا تھا، تو اس کے بعد سے جتنے دن خاتون کی عادت ہوتی ہے اتنے دن کو اپنی عادت کو، مثلا 5 دن کی عادت ہوتی ہے تو 5 دن کی نمازیں نہیں تھی اس کے ذمے، 5 دن، ان 5 دنوں میں باقی 4 دنوں میں اگر اس نے روزے رکھ لیے ہیں تو ان روزوں کی قضا بھی بعد میں کرے گی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے اب غسل تو دوبارہ کر ہی لے۔ اگر 15 دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ پھر وہ جو شروع میں 1 دن آیا تھا نا وہ استحاضہ تھا، 1 دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی تھی، یعنی وہ شروع کے 1 دن یا 2 دن کی وہ نمازیں قضا کریں گی اور ان کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات کو میں عرض کر دوں، بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں خواتین کو یہ بات یعنی مطلب پریشان کرتی ہے کہ بعد میں مثلا 15 دن کے بعد اگر ہوا یعنی زیادہ یعنی ترتیب کے مطابق چل رہا ہے، لیکن ہم ایسے مسائل میں شرعی اعتبار سے نا اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اسلام نے نا آسانی رکھی ہے، آسانی کے اعتبار سے سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے جو اس کی کیٹیگری بنائی ہے نا، تو بعض اوقات ایسی بھی صورتحال آ جاتی ہے کسی خاتون کے لیے کہ جن دنوں میں اس کو زور ہوگا وہ دن اس کے مینسز شمار نہیں ہوتے شرعی اعتبار سے، ان دنوں میں اس کو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ان دنوں میں اس کو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، ان دنوں میں سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ بعض اوقات ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ کسی خاتون کے مینسز کے دن شرعی طور پر جن دنوں میں نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اس نے روزہ رکھنا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، وہ سارے دن ایسے بھی گزر جاتے ہیں کہ وہ بس کلیئر سے ایسے ہی گزر گئے، ایک آدھ سپاٹنگ ہو گئی، لیکن یعنی کہہ لیں کہ شدت کے ساتھ جب ہو رہا تھا ان دنوں میں ساری نمازیں پڑھنی ہے، تو یہ ایسا پاسبل ہے شرعی اعتبار سے۔ میڈیکل کے اعتبار سے اس کے اوپر مدار نہیں رکھا کہ جن دنوں میں شدت کے ساتھ ہو انہی دنوں میں نمازیں چھوڑنی ہے، اور جن دنوں میں شدت کے ساتھ نہ ہو، ہلکے ہو رہے ہوں، ان دنوں میں نماز نمازیں پڑھے، ایسا نہیں رکھا۔ کہ اگر اس کے اوپر مدار رکھتے تو پھر ہر عورت کو پریشان ہو جاتی
پہلے اس کو ہر ایک عورت کو جا کے ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا اور ڈاکٹر کی رائے لینی پڑتی کہ اب میں کس حالت میں ہوں، وہ کنفیوز ہو جاتی. تو اسلام نے اس کو اس طرح کا پریشان مسئلہ نہیں بنایا، اس کو ایک ضابطہ ہمیں دیا ہے. وہ ضابطہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہاں تھوڑی سی محنت اس میں کرنی پڑتی ہے. ایک عام خاتون کو وہ تھوڑی سی محنت کر لے تو اس کو سمجھ سکتی ہے بڑے آرام سے. اور اگر ایک عام خاتون کے لیے سمجھنا مشکل ہو تو کوئی بھی یعنی کہہ لیں کہ طالبہ ہو مدرسے کی، کوئی بھی اور یعنی سمجھدار خاتون ہو، وہ بڑے آرام سے اس ضابطے کو سمجھ سکتی ہیں. تو اس کی بنیاد پر ہر خاتون بڑے آرام سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ میرے کون سے دن مینسز کے بن رہے ہیں، کن دنوں کی میں نے نمازیں چھوڑنی اور کن دنوں کی نمازیں میں نے پڑھنی ہے. تو یہ بڑی آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا پاسبل ہے کسی خاتون کے لیے کہ جن دنوں میں اسے شدت کے ساتھ ہو رہے ہوں ان دنوں میں اسے ساری نمازیں پڑھنی پڑے، اور جن دنوں میں اسے بہت یعنی کہہ لیں ایک آدھ سپاٹنگ ہو رہی تھی ان دنوں کی اس کو نمازیں بھی چھوڑنی پڑے اور روزے بھی قضا کرنے پڑے، روزے بھی نہ رکھنے ہوں. تو دیکھیے مسئلہ 3 دن حیض آنے کی کسی عورت کی عادت تھی، لیکن کسی مہینے ایسا ہوا کہ 3 دن پورے ہو چکے ہیں اور ابھی خون بند ہی نہیں ہو رہا. عادت 3 دن کی تھی لیکن 3 دن سے اوپر ہونے شروع ہو گئے، چوتھا دن گزر رہا ہے. تو ابھی غسل نہیں کرے گی عورت، نہ نمازیں سٹارٹ کرے گی، پھر دیکھتے رہے گی اسی طرح سٹارٹ یعنی دیکھتی رہے گی. اگر تو پورے 10 دن رات پر یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے تو سارے دنوں کی نمازیں معاف ہے. ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی روٹین بدل رہی ہے، کوئی نماز قضا نہیں پڑھنی پڑے گی، اور یوں سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی ہے، پہلے 3 دن تھی اب 10 دن تک چلی گئی ہے، یا پہلے 3 دن تھی اب 9 دن پہ جا کے بند ہو رہے ہیں تو 9 دن ہے، 8 دن ہے، 7 دن ہے. جہاں پر بھی جا کر بند ہو رہا ہے وہیں پر ہم سمجھیں گے کہ اب گویا کہ عادت چینج ہو رہی ہے، سارا کچھ چینج ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں آگے جا کے نمازیں پڑھیں گے. اس لیے یہ سارے دن حیض کے ہوں گے. اور اگر کیا کہتے ہیں 10 دن سے کراس کر گیا، 11ویں دن بھی خون آ گیا، تو اب معلوم ہوا کہ یہ 11ویں دن آنے کی وجہ سے کہ حیض کے صرف 3 دن ہی تھے، اس عورت کے مینسز کے دن صرف 3 تھے. وہ جو پرانی عادت ہے نا، روٹین ہے، روٹین کے مطابق والے تھے، اور باقی جو آئے ہیں یہ سارے کے سارے مینسز نہیں ہیں، یہ استحاضہ ہیں. آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا، لہذا 11ویں دن عورت نہا لے گی اور 7 دن کی نمازیں بھی قضا پڑے گی جو پیچھے 7 دن گزر گئے ہیں، اور اب کوئی نماز بھی آئندہ نہیں چھوڑے گی. مسئلہ اگر 10 دن سے کم حیض آیا کسی عورت کو، یا پرانی اس کی عادت تھی، یا کہہ لیں کہ آپ کم آنے کی عادت تھی، اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے، کہ جلدی اور پھرتی سے نہا دھو کر یعنی غسل کے فرائض ادا کرے، تو نہانے کے بعد بالکل معمولی سا وقت بچے گا جس میں صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتی. یعنی ایک خاتون منیمم سے منیمم وقت بھی کہ غسل کر کے صرف اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اتنا وقت اس کو مل رہا ہے، تو اس وقت کی نماز اس کو پر واجب ہو جائے گی. یہ والی نماز اس کو دہرانی پڑے گی. مثلا فرض کریں کہ ایک خاتون کی یعنی پتہ لگا ہے مغرب میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، عصر کے بعد اس کو پتہ لگا کہ رک گئے، تو 5 منٹ بمشکل ہے، فرض کیا 5 منٹ میں عورت سمجھتی ہے کہ میں جلدی سے نہا کر اسپیڈ سے نہا کر صرف اللہ اکبر کہہ سکتی ہوں، تو اس عورت کو اس کا مطلب ہے کہ عصر کی نماز اس کے ذمے میں آ گئی، اس کو یہ دہرانی پڑے گی. جو یہ نماز معاف نہیں تھی اس کے ذمے میں ظہر کی نماز معاف تھی، فجر کی نماز معاف تھی، لیکن عصر کی نماز معاف نہیں ہے. عصر کی نماز اس کو بعد میں پڑھنی ہی پڑے گی. یہ اب ظاہری بات ہے 5 منٹ کے اندر تو پوری نماز نہیں ہوگی نا نہا کر، تو مغرب کی اذانیں تو شروع ہو ہی جائیں گی، تو اذانیں شروع ہو جائیں گی تو اس کو نماز پھر قضا ہو جائے گی. عصر کی نماز قضا ہوگی تو عصر کی نماز پھر قضا پڑھنی پڑے گی. اور اگر جب وہ کلیئر ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ وقت اس سے بھی کم ہے، کہ جلدی سے نہا کر غسل کے فرائض ادا کر کے صرف وہ اللہ اکبر کہہ سکے ایک دفعہ، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. سمجھیے کہ فرض کریں 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں خاتون سمجھتی ہے کہ میں تو نہا کے جلدی سے فرض ادا کر کے اللہ اکبر کہہ نہیں سکتی، نیت نہیں باندھ سکتی،
اتنا ٹائم ہے تو پھر عصر کی نماز قضا نہیں آئے گی اپنے سر، اس خاتون کے سر عصر کی نماز قضا نہیں آئے گی۔ یہ نمازوں کا مسئلہ جو ہے نا یہ کافی سیریس ہوتا ہے، اور ہمیں دارالفتہ میں جو اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواتین کو یعنی کہہ لیں کہ توجہ نہیں ہو پاتی، اس لیے نمازوں کا اہتمام، وہ نماز تو پوری فرض ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو ایک خاتون کے لیے اس میں ذرا اس لیے اس چیپٹر کو ذرا اچھے انداز سے دیکھنا ذرا زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس کی نماز کا آتا ہے۔ ایک نماز بھی اس کے سر رہ گئی تو بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ مسئلہ، اگر پورے 10 دن رات حیض آیا اور ایسے وقت بند ہوا کہ بالکل اتنا وقت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہا بھی نہیں سکتی، تو نماز بھی اور نہانے کی بھی گنجائش نہیں تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا پڑھنا چاہیے۔ جی، مسئلہ یہاں پر یہ صورتحال ہو گئی کہ پہلے تو تھا 10 دن سے کم میں بند ہوا، تو وہاں پر ہم نے پھر نہانے کا ٹائم بھی بیچ میں دیکھا تھا کہ وہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ 10 دن 10 رات پر جا کر پورے یعنی کہہ لیں کہ 240 گھنٹے پورے ہو گئے، ایک خاتون کے 240 گھنٹے پورے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد نہانے کا ٹائم ہم ایڈ نہیں کریں گے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اکبر کہنے کے ٹائم کو دیکھیں گے کہ اللہ اکبر کہنے کا ٹائم مل رہا ہے تو یہ والی نماز اس کو قضا کرنی پڑے گی بعد میں، اور اگر اللہ اکبر کہنے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا تو نماز قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ مسئلہ، اگر رمضان شریف میں عورت دن کو پاک ہوئی تو پاک ہونے کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے، کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، شام تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے اس پر، لیکن یہ دن روزے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی قضا رکھنا پڑے گی۔ کھانا پینا تو نہ کھانا پینا، کھانے سے رکنا یہ واجب ہے، یہ نہیں کہ میرا روزہ تو نہیں ہے تو چلو میں کھا پی لیتی ہوں، واجب ہے کہ مت کھائے پیے، روزے داروں کی طرح رہے، لیکن روزہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ مسئلہ، خاتون رات کو پاک ہوئی اور پورے 10 دن رات حیض آیا ہے، تب بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اگر رات کو پاک ہوئی ہے تو جتنی مرضی رات باقی ہو، صبح کا روزہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر بھلے یعنی روزہ شروع کرنے کے بعد نہائے، یعنی ٹائم نہیں ملا، سحری کا ٹائم بالکل شارٹ ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پہلے سحری کھا لے اور اس کے بعد پھر جب روزے کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا پھر نہا لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہائے بھی پہلے، سحری کھانے سے پہلے نہانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ روزہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر 10 دن سے کم حیض آیا ہے، اگر بند ہوا ہے لیکن 10 دن سے کم پر بند ہوئے، 10 دن 10 رات پورے نہیں ہوئے، تو پھر ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے نماز کی طرح تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر اتنی رات باقی ہے ابھی کہ پھرتی سے خاتون غسل کے فرائض پورے کر سکتی ہے تو بھی صبح کا روزہ واجب ہوگا، یعنی غسل کر سکتی ہے تو صبح کا روزہ واجب ہوگا۔ اور اگر اتنی رات تو تھی لیکن غسل نہیں کیا تو روزہ نہ توڑے بلکہ روزے کی نیت کر لے، اور پھر بعد میں صبح یعنی سحری کھانے یعنی سحری پہلے کھا لے اور روزہ شروع ہو جانے کے بعد نہا لے۔ اور اگر اس سے بھی کم رات ہو، یعنی کہہ لیجئے کہ 1 آدھ منٹ پہلے ہی اس کو پتہ لگا کہ میں کلیئر ہو گئی ہوں اور 10 دن 10 رات بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی اس سے پہلے کلیئر ہوئی ہے، تو غسل نہ کر سکے تو صبح کا روزہ جائز نہیں۔ یہاں بھی یہ ہوگا کہ صبح کا روزہ نہیں ہوگا، اگلے دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، لیکن اس دن کو کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں، سارا دن روزے داروں کی طرح رہے گی اور پھر اس کی قضا بھی رکھے گی۔ مطلب یہی آ گیا نا کہ ایک خاتون کی مثلا عادت ہے 3 دن 5 دن 7 دن جو بھی اس کی عادت ہے، اس کی عادت کے مطابق ٹائم پورا ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، اتنا ٹائم ہے 5-7 منٹ کا کہ جس میں خاتون سمجھتی ہے کہ میں جلدی سے نہا سکتی ہوں، صابن وغیرہ سے نہیں، سادے پانی سے ہی نہا سکتی ہوں، غسل کے صرف فرائض پورے کر سکتی ہوں، تو پھر تو اگلے دن کا روزہ بھی درست ہو جائے گا، کاؤنٹ ہوگا۔ اور اگر وہ کہتی ہے صرف 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ پہلے کلیئر ہو رہی ہے، تو 1 منٹ پہلے کلیئر ہونے کا مطلب یہ کہ 1 منٹ میں تو غسل کے فرائض ادا نہیں کر سکتی وہ، تو جب 1 منٹ میں غسل کے فرائض ادا نہیں کر سکتی تو آج کے دن کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ روزے داروں کی طرح سے گزارے گی، بغیر کھائے پیے سارا وقت گزارے گی، لیکن روزہ شمار نہیں ہوگا۔
مسئلہ اگر ایک دن یا کئی دن خون آیا پھر 15 دن سے کم پاک رہی، ایک دن یا کئی دن خون آیا پھر 15 دن سے کم پاک رہی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، بلکہ یوں سمجھیں گے کہ گویا اول سے آخر تک برابر خون جاری رہا۔ دیکھیں بعض اوقات خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک دن کہہ لیجئے ایک آدھ دن خون آیا یا کئی دن بھی خون آیا، لیکن پھر دوبارہ خون آ رہا ہے جلدی، رک گیا بیچ میں، عورت نے نمازیں شروع کر دی، پھر دوبارہ جلدی سے شروع ہو گیا، کچھ دنوں بعد ہی شروع ہو گیا، تو بیچ کا جو گیپ آیا ہے نا، کلیئر کا پاکی کا دن آئے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ کتنے دن کا گیپ ہے۔ اگر وہ 15 دن سے کم کا گیپ ہے، پورے 15 دن کا گیپ نہیں ہے، تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ اس عورت کو گویا کے بیچ میں خون رکا ہی نہیں تھا، اس عورت کو خون بیچ میں رکا ہی نہیں ہے، مسلسل ہی چلتا رہا ہے، ہر وقت ہی چلتا رہا ہے۔ اس کو ایسے آسانی کے لیے، اس میں بڑی آسانی ہے خاتون کے لیے اس طرح سے سمجھنے میں، کہ اس سے پھر کاؤنٹنگ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ مسلسل چلتا ہی رہا ہے۔ ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ گویا اول سے آخر تک برابر خون ہی جاری رہا ہے۔ تو اب اس کے مطابق پھر دیکھنا بہت آسان ہوگا خاتون کے لیے کہ وہ یہ دیکھے گی کہ میری اس سے پہلے کی عادت کیا تھی۔ اس کی عادت جتنے دن کی حیض آنے کی عادت ہو اتنے دن تو حیض کے، باقی سارا استحاضہ ہے، یعنی جن دنوں میں اور جتنے دن۔ اس کی مثال کے طور پر مہینے میں کہہ لیجئے کہ بیچ کے 5 دنوں میں اس کو خون آتا ہے، مثلا یوں کہہ لیجئے کہ 11 تاریخ سے آتا ہے اور 15 تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے، تو 11 تاریخ سے اگر سٹارٹ لیا تھا اور وہ رک گئے تھے، فرض کریں 2 دن یا 3 دن کے بعد رک گئے تھے، اور پھر اس عورت نے نمازیں شروع کر دی تھی، لیکن وہ 7-8 دن بعد دوبارہ سے شروع ہو گئے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ مسلسل چلے جا رہا ہے۔ تو ہم نے کتنے دنوں کی نمازیں، کہیں کہ کتنے دنوں کی نمازیں نہیں پڑھنی تھی خاتون نے، اور کتنے دنوں کی پڑھنی ہے، کتنے دنوں کا روزہ چھوڑنا ہے، کتنے دنوں کا نہیں چھوڑنا، یعنی ان کو یعنی کتنے دنوں کا روزہ رکھا ہوا صحیح ہو گیا، کتنے دنوں کا اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ بہت آسان ہے۔ آسان کیا ہے کہ جب کنٹینیوسلی چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، تو جتنے دن جون سے دن، جتنے دن جون سے دن عادت کے ہیں، وہی والے دنوں کی نمازیں چھٹیں گی، وہی والے دنوں کے روزے قضا کرنے پڑیں گے، باقی دنوں کا سارا کچھ کام صحیح ہوگا، باقی سب استحاضہ ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ کسی عورت کو ہر مہینے کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ کو حیض آنے کا معمول ہے، پھر کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ پہلی تاریخ کو تو خون آیا اور پھر 14 دن پاکی کے رہے، پھر ایک دن خون آ گیا، تو ایسا سمجھیں گے کہ گویا 16 دن برابر خون آتا رہا، پہلا ایک دن، 14 دن پاکی کے 15 دن، پھر آج کا ایک دن، 16 دن ہو گئے، تو 16 دن مسلسل خون آتا رہا ہے۔ سو اس میں سے 3 دن اول کے تو حیض کے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی دوسری تیسری تاریخ حیض کی عادت تھی نا، تو پہلے 3 دن تو اس کے حیض کے ہو گئے، اور باقی 13 دن استحاضہ ہے، تو استحاضہ کے دنوں کی نمازیں بھی دہرانی پڑیں گی۔ تو اگر چوتھی پانچویں چھٹی اور اگر چوتھی پانچویں چھٹی تاریخ حیض کی عادت کی تھی، مثلا ایک عورت کو شروع تو 1 تاریخ کو ہی ہو گئے تھے، پھر 3 دن رہنے کے بعد بند ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یعنی کہہ لیں کہ یا ایک دن رہنے کے بعد، یعنی کہہ لیں کہ پہلی تاریخ کو ہی ہوا، ایک دن ہوا اور پھر اس کے بعد بند ہو گیا، 14 دن باقی رہی، اور پھر اس کے بعد آج 16 تاریخ ہے تو 16 تاریخ کو دوبارہ ہو گیا، تو گویا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ 16 دن مسلسل رہا ہے نا، اس کی عادت دیکھتے ہیں۔ تو عادت اگر تھی اس کی چوتھی پانچویں چھٹی تاریخ کی، 3 دن آنے کی حیض کی عادت تھی، تو یہی 3 تاریخیں حیض کی ہوں گی، پہلی والی بھی نہیں، دوسری بھی نہیں، تیسری بھی نہیں، چوتھی پانچویں چھٹی، جو عادت کے دن تھے اور جتنے عادت کے دن تھے اسی کو ہی حیض شمار کریں گے۔ پہلے 3 دن اور بعد کے 10 دن استحاضہ کے ہیں، اور اگر اس کی کچھ عادت نہ ہو، کسی عورت کی کوئی عادت نہیں ہے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ ابھی پہلی مرتبہ ہی اس کو بڑے ہونے پر خون آنا شروع ہوا ہے، تو 10 دن حیض شمار ہوں گے اس میں سے، اور 6 دن استحاضہ ہوں گے۔ اب اس کے دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو شروع میں ایک بات ذکر کی تھی نا کہ پہلا دن تو خون آنے کا تھا، اس کے بعد 9 دن اس کے گزر رہے ہیں
ہے مینسز کے شمار ہو رہے ہیں، لیکن وہ سارے دن اس کے ایسے گزر رہے ہیں کہ جن دنوں میں بالکل کلیئر تھی، لیکن شریعت نے آسانی کے لیے کاؤنٹنگ آسان طریقے سے بتا دی، تو اس میں آسانی ہو رہی ہے. آسانی یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں آسانی سے پتہ لگ گیا، کہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑا اور پریشانی میں نہیں ہم مبتلا ہو رہے، تو ہمیں بہت آسانی سے پتہ لگ گیا کہ کن دنوں میں عورت نے نماز چھوڑنی، کن دنوں میں نماز نہیں چھوڑنی. تنبیہ، مگر یہ بات کہ اتنا حیض ہے اور اتنا استحاضہ ہے، یہ بات جب ایک خاتون کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو 16ویں دن سے پہلے معلوم نہ ہوگی. تو ایسی حالت میں جب کسی خاتون نے پہلی مرتبہ خون دیکھا، یعنی پہلی مرتبہ سے مراد ہے پہلا دن، تو نماز تو چھوڑ دے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ حیض کا ہی خون ہوگا، مینسز ہی کا خون ہوگا. پھر جب ایک دن کے بعد بند ہو گیا، تو یہ بھی احتمال ہے کہ یہ استحاضہ کا خون آیا ہو ایک دن، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مینسز ہوں، اس کے حیض ہوں. اس لیے قاعدے کی روح سے اس ایک دن کی نماز قضا پڑھنی شروع کر دے. پھر جب 14 دن کے بعد خون آئے گا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلا خون حیض کا تھا، اس لیے اس وقت تک کی پڑھی ہوئی نمازیں بیکار گئیں، جن میں 3 دن کی معاف تھی اور 3 دن سے زائد کی قضا کرنی ہے. لیکن جن زائد دنوں کی قضا کرنی ہے، ان میں پہلے دیکھیں گے کہ ان 3 دن کے بعد عورت نے غسل کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر تو غسل کر لیا تھا، غسل کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو 13 دنوں کی نمازیں بھی درست ہو گئیں. اور اگر غسل نہیں کیا تھا، بغیر غسل کیے ہی نمازیں پڑھتی رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 13 دنوں کی نمازیں بھی قضا پڑھنی پڑیں گی. اور اب جو خون دیکھا ہے تو اس میں نماز نہ چھوڑے، غسل کر کے نماز پڑھے. اگر پہلے غسل نہ کیا تھا تو غسل کر کے پڑھے، اور اب تو یہ استحاضہ ہی چل رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بات البتہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک عام عورت کو تو جس کی روٹین ہوتی ہے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیش آتا. مسئلہ اسی خاتون کو پیش آتا ہے جس کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے. تو جب کسی خاتون کی روٹین ڈسٹرب ہو تو اس کے لیے کتاب سے بھی مدد لینا آسان ہے، لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے سے کتاب سے مدد نہیں لی جا رہی، تو پھر وہ کسی بھی دارالفتہ میں، کسی بھی مدرسے میں بھیج کر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج کر پوچھ سکتی ہے. لکھ کے ضرور بھیجنا چاہیے، زبانی نہیں پوچھنا چاہیے، کہ زبانی میں پھر کاؤنٹنگ میں فرق آ جاتا ہے بعض اوقات، تو بتانے میں غلطی کا چانسز ہوتے ہیں. لیکن اس کو سیریس لینا چاہیے کہ کیونکہ اس کا تعلق نماز سے ہے، ساری نمازیں خراب ہوتی رہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک نماز جو بے نمازی کے نحوست کے مسائل آتے ہیں، ہم فضائل اعمال میں سارا کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں. تو اگر ہم کتاب سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو کتاب سے سمجھ لیں. اگر کتاب سے سمجھنا خواتین کے لیے مشکل ہو، یا ان کے مردوں کے لیے مشکل ہو، سمجھنا یا سمجھانا مشکل ہو رہا ہو، تو وہ مرد ان کے مدرسے میں لا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، کن دنوں کی نماز آئے گی، کن دنوں کی نماز نہیں آئے گی. آگے ہے، یہاں تک تو حیض کا بیان ختم ہوا. نفاس کا بیان، بچہ پیدا ہونے کے بعد خاتون کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. نفاس کے زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں، اور کم کی کوئی حد نہیں. اگر کسی کو ایک آدھ گھڑی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہی کہلاتا ہے. حیض کے تو 3 دن 3 رات ہوتے ہیں کم سے کم، نفاس کے کوئی مدت نہیں ہوتی. مسئلہ، آدھے سے زیادہ بچہ نکل آئے لیکن ابھی پورا نہیں نکلا، تو اس وقت جو خون آئے گا وہ بھی نفاس ہی کہلائے گا. اس وقت خون آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، تو یہ والی نماز عورت بعد میں پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، اس کی قضا کرنی یا نہیں کرنی. تو اس لیے اس کو ایک عورت کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آدھے سے زیادہ بچہ آ چکا ہے تو پھر نماز اب اس کا مطلب ہے نہیں ہے. مسئلہ، کسی عورت کا حمل گر گیا تو دیکھیں گے اگر بچے کا ایک آدھ عضو بن گیا ہو، مثلا ہاتھ بن گیا تھا، تو گرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی نفاس ہوگا. اور اگر بالکل کچھ نہیں بنا تھا، بس گوشت ہی گوشت ہے، تو یہ خون نفاس نہیں بلکہ وہ خون حیض بن سکتا ہے. یعنی مدت کے اعتبار سے، یعنی جو حیض کی شرائط ہوتی ہیں، تو کہ یعنی کہ 3 دن سے کم نہ ہو، اور اس سے پہلے بھی کم از کم 15 دن پاکی کے گزر چکے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو حیض ہوگا. اور اگر حیض نہ بن سکے، مثلا 3 دن سے کم آئے، یا پاکی کا زمانہ ابھی گزرے ہوئے پورے 15 دن نہیں ہوئے ہیں، تو یہ استحاضہ ہوگا. یہاں پر یہ بات پتہ لگے گی کہ عضو بن گیا تھا نہیں بنا تھا، یہ چونکہ آج کل تو سارے معاملات اسپتالوں میں ہوتے ہیں،
تو اہتمام سے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے کہ کوئی عضو بنا ہوا تھا کہ نہیں بنا تھا، یعنی ہاتھ بنا ہوا تھا یا ٹانگ پاؤں وغیرہ کوئی چیز ایسی بنی ہوئی تھی کہ نہیں بنی ہوئی تھی. اگر بنی ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد، کیونکہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، تو اگر کسی خاتون کو 40 دن کی نمازیں، یعنی اس کی زیادہ دیر آ رہا ہے، تو 40 دن کی نمازیں چھوڑنی ہے، یا 10 دن سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے، حیض ہوگا تو 10 دن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، تو پھر چاہے خون آ بھی رہا ہو تو نمازیں شروع کرنی پڑیں گی. تو یہاں بھی اساس مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے یہ صورتحال آئی کہ بہت سی مرتبہ نہیں پتہ لگ پاتا، ڈاکٹرز نے سارا یعنی کہہ لیں کام کیا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں لگ پاتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ اس لیے لیڈی ڈاکٹر سے اہتمام سے پوچھ لینا چاہیے. مسئلہ، اگر نافس کی طرف سے بچہ پیدا ہوا، اس طرح کے حاملہ کے پیٹ میں زخم تھا وہ پھٹ گیا اور اس طرح سے بچہ نکل آیا، یا بڑا آپریشن کر کے بچہ حاصل کیا گیا، تو بچہ حاصل ہونے کے بعد جو بھی خون آئے وہ نفاس ہی کہلاتا ہے. مسئلہ، اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا، تو اگر اب کسی خاتون کا 40 دن سے خون بڑھ گیا تو دیکھیں گے اگر پہلا بچہ یہی ہے، یہ خاتون کا پہلا بچہ ہے، تو 40 دن نفاس کے ہیں، جتنا زیادہ خون آیا ہے وہ استحاضہ ہے. بس 40 دن کے بعد نہا ڈالے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، اور پھر خون بند ہونے کا دوبارہ مزید انتظار نہ کرے. اور اگر یہ پہلا بچہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بچے بھی خاتون کے پیدا ہو چکے ہیں، تو اس سے، اور اس کی عادت معلوم ہے کہ مثلا اس کو 4 دن 5 دن جتنے بھی دن نفاس کا پہلے بچوں میں آیا تھا اس کے مطابق عادت بھی موجود ہے، تو اتنے دن نفاس کے ہوں گے، اور 40 دن کے کراس ہو جانے کے بعد پتہ لگے گا باقی سارے دن استحاضہ کے تھے. تو جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن نفاس کے ہیں، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے. مگر یہ بات 40 روز کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی، پہلے نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہاں بھی حیض کی طرح سے یہ ممکن ہے کہ کسی خاتون کی روٹین چینج ہو رہی ہو. مثلا 39 دن پہ جا کے اگر خون بند ہو جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اب عادت چینج ہو گئی ہے، نفاس کی عادت چینج ہو گئی ہے، اور 39 دن ہی خون اس کو آیا ہے، تو 39 دنوں کی نمازیں بھی نہیں پڑھنی ہوں گی، اور 39 دنوں میں رکھا ہوا روزہ بھی درست نہیں ہونا. لیکن اگر 40 سے اوپر جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ عادت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پیچھے جو لاسٹ ٹائم عادت تھی 3 دن 4 دن جتنی کی بھی عادت تھی ہم نے اسی کو ہی دیکھنا ہے. مسئلہ، اگر کسی خاتون کے 6 مہینے کے اندر اندر 2 بچے پیدا ہوں، 6 مہینے سے کم میں 2 بچے پیدا ہو جائیں، تو نفاس کی مدت پہلے بچے سے لی جائے گی. جو 40 دن ہم نے کاؤنٹ کرنے نا، 40 دن اگر ہوتے ہیں یا جتنے بھی دیر خاتون کی اگر پہلے سے عادت ہے تو وہ پہلے بچے سے شمار کریں گے، دوسرے بچے سے نہیں. تو اگر دوسرا بچہ 10-20 دن بعد یا 1 مہینے کے بعد پیدا ہو تو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہ کریں گے، بلکہ بچے کے پیدائش کے بعد ہی فوراً نمازیں بھی پڑے گی اگر اس کے پرانے روٹین سے اوپر چلا گیا. مثلا کسی عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم کا زمانہ ہے، تو پہلے ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا. لہذا اگر دوسرا بچہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے 40 دن کے اندر اندر پیدا ہوا ہو اور خون آیا ہو تو پہلے بچے کی پیدائش سے 40 دن تک نفاس ہے، اور اس کے بعد پھر استحاضہ شمار ہوگا. اور اگر دوسرا بچہ 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو اس دوسرے کے بعد جو خون آیا ہے وہ سارا کا سارا استحاضہ ہے. یعنی عورت کو بچہ جننے کے فوراً بعد بھی نماز پڑھنی پڑے گی ایسی صورت میں، دوسرا بچہ جننے کے بعد تو سارا ہی استحاضہ ہے، نفاس نہیں ہے. مگر دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی نہانے کا حکم دیا جائے گا، یعنی نمازیں ایسے نہیں شروع کرنی، نہانے کا کہیں گے، یعنی دوسرا بچے پیدا ہونے کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے. نہانے کا مسئلہ البتہ ایک یعنی حکم تو آئے گا، پھر علیحدہ بات ہے کہ کسی خاتون کو اس وقت میں غسل کرنا یعنی طبی اعتبار سے ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس کے لیے کتنا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کتنا نہیں کھڑا ہوتا، وہ اپنی جگہ ہے. کہ اگر پھر غسل نہیں کر سکے گی تو جیسے ہم نے پیچھے مسائل میں پڑھا ہے کہ جو بندہ غسل نہیں کر سکتا، شدید سردی ہے یا کوئی ایسی بیمار پڑ جانے کا ڈر ہے، تو وہاں پر غسل کی جگہ پھر تیمم کیا جاتا ہے، پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کیا جاتا ہے نا. تو یعنی ہم اس کو تیمم کرنے کو کہیں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کہ غسل آئے گا اس کے سر پہ. اگر 2 بچوں کے درمیان 6 مہینے یا زیادہ کا وقفہ ہو جائے تو شریعت کی نگاہ میں یہ دونوں بچے جڑواں شمار نہیں ہوتے، بلکہ وہ 2 علیحدہ علیحدہ حمل پریگننسی شمار ہوتے ہیں، اور دونوں کے نفاس بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یاد رہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے اسلام میں، اسلام کے نزدیک کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے.
تو 6 مہینے میں 6 مہینے ہو جاتے تو دونوں علیحدہ علیحدہ شمار ہوں گے. 6 مہینے نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں, یعنی 5 مہینے میں بچے پیدا ہو رہے دونوں, تو پھر ایک ہی شمار ہوں گے, ایک پریگننسی شمار ہوگی. مسئلہ, کسی عورت کی عادت 30 دن نفاس آنے کی ہے, لیکن اس مرتبہ اس بچے کی پیدائش پر 30 دن گزر گئے ہیں اور ابھی خون بند نہیں ہوا, تو ابھی نہیں نہائے گی. پھر اگر پورے 40 دن پر بند ہو گیا تو یہ سارا نفاس ہے, اور اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو فقط 30 دن نفاس کے ہیں اور باقی استحاضہ ہے. یہ مدرسے کی طرف سے میں نے تو اسی لیے چھوڑ دیا تھا یہ باب, کہ مدرسے والوں کے کہیں گے اگر تو ان کو کسی نے کہا ہوگا, جو بھی بات آئی مینجمنٹ نے جو بھی طے کیا, تو جیسے پھر مجھے کہا گیا تو پھر اس کو ڈرا لیا, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کم سے کم یعنی وہ یہ والی انگلیوں کی مقدار سے بھی کر لیجیے نا تو کافی ہو جائے گا, اتنی مقدار سے. خالی ایک انگلی تو چلے گی نہیں نا, خالی ایک انگلی نہیں چلے گی موضوع کے مسئلے پہ. کم از کم 3 پوری ہے, پورے نہیں, ایک انگلی سے اگر کرنا ہے تو ہر دفعہ کر کے کریں. جی, اور اگر انگلی پوری نہیں رکھتے تو سرا رکھتے ہیں. کہہ رہے اگر تو وہ رکھتے ہیں انگلی پر سرا رکھ کے موضع پر رکھ کے مسح کیا, وہ بھی درست نہیں ہوگا, الا یہ کہ پانی ٹپک رہا ہو. ہاں, اگر چھوٹی انگلیوں کی طرف کے برابر جگہ یعنی منہ کر کے پھیر لیا نا, تو اتنی انگلیاں پھیر لی ہیں کہ 3 انگلیوں کی جگہ برابر, یعنی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر منہ سمجھنے کے اتنی جگہ سے پھیر لی, تو بس پھر ہو جائے گا. بس یہ کام, وہ 3 انگلیوں کیا بس وہی ہاتھ پھیر کے لوگ اٹھ جاتے ہیں فوراً. موضوع